وآله الأطهار على حبيب الله وصحبه الأخيار. ایک دفعہ اور درود پڑھیے مل کے محمد والا. یہاں جو ہمارے مومن حضرات بیٹھے ہیں تو اندازہ ہوگا پاکستان میں جو سونا ہے اس کو جو معیار میجرمنٹ، تو سب سے چھوٹا جو یونٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے رتی، اور اس سے بڑا یونٹ کیا ہوتا ہے؟ ماشا، اور اس کے بعد تولہ. تو بس تین وزنوں کو ذہن میں رکھیے گا اور یہ سوز سنیے گا. میر انیسہ اللہ مقامہ کا خیال ہے، اور یہ آپ جیسے مخلص جو سامعین ہیں ان کے نام کرتا ہوں یہ سوز میں. ایک دفعہ درود پڑھی محمد والے محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد. جو لوگ ہیں اس بزم میں وہ چیدہ ہے، جو لوگ ہیں اس بزم میں وہ چیدہ ہے. میں خوب سمجھتا ہوں کہ فہم پڑھی محمد والے محمد پر. میں خوب سمجھتا ہوں کہ فہمی اللہ تولا ہے نگاہوں میں کہ سنجیدہ ہے. جو لوگ ہیں اس بزم میں. درود پڑھ دی محمد والے محمد پر. صلی علی محمد وآل محمد. تاریخ دوسرے تھے جو داخل ہوئے تاریخ دوسرے تھے جو داخل ہوئے اور تیسرے کی صبح کو آئی سپاہ شاہ، چوتھی کو شمر کے ہوئی آنے کی دھوم دھام، اور پانچویں کو دشت ستم
بر گیا تمام، نرغا ہوا چھٹی کو شہ مشرقین پر، ہفتم کو بند ہو گیا پانی، حسین پر تاریخ دوسرے تھے۔ درود پڑھی محمد والے محمد پر۔ صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ ایک دفعہ اور درود پڑھ دی محمد والے محمد پر۔ صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ سب مجھے ذاکر شاہ شہداء کہتے ہیں، سلامی اسے افضال خدا کہتے ہیں، سب مجھے آستانے شہ مظلوم کا اللہ رے آستانے شہ مظلوم کا اللہ رے بادشاہوں کو اسے در کا گدا کہتے ہیں، سب مجھے چلتے چلتے جو رکا اسب تو حضرت نے کہا نہیں معلوم کہ اس دشت کو کیا کہتے ہیں، آئی ہاتے کی ندا گھوڑے سے اترو شبی، آئی ہاتے کی ندا گھوڑے سے اترو شبی، یہ وہ صحرا ہے جسے کربو بلا کہتے ہیں، سب مجھے در اسماء پا جو ہوئے آیا تو فضا نے کہا در اسماء پا جو ہوئے آیا تو فضا نے کہا اہل بیت نبوی تجھ کو دعا کہتے
بھائی کہتے شہ والا تو یہ کہتے ابا میں غلام آپ کا ہوں، آپ یہ کیا کہتے لوگ کہتے ہیں جسے خاک شفائے لوگ کہتے ہیں جسے خاک شفائے ہم اسے درد کی اسیا کے دوا کہتے ہیں سب مجھے۔ سورہ فاتحہ۔ پانچ منٹ ہے میرے پاس، میں جلد سے جلد کوشش کروں گا مرثی کو تمام کروں۔ کلام امیر مؤمن صلی اللہ مقامہ کا ایک دفعہ درود پڑھیے، ذرا ہمارا حوصلہ بلند ہو جائے گا۔ صلی اللہ علیہ محمد اے مومنو حسین سے مقتل قریب، شہر مدینہ دور ہے، جنگل قریب، زہرا کا چاند چھپتا ہے، بادل قریب، آخر ہے عمر منزل اول قریب، لینے کے واسطے ملک الموت آتے ہیں، شبیر اپنے پاؤں سے مقتل کو جاتے ہیں، دو دو قدم پا ہوتے ہیں اطفال بے ہوا، ایک پانی پانی کہتا ہے اور ایک پیاس، یوں قافلہ ہے گردے علمدار حق، جس طرح پیاس حشر میں کوثر کے آس، عباس شان ساقی کوثر دکھاتے ہیں، اور ایک دم میں ساری فوج کو پانی پلاتے ہیں، فرماتے ہیں حسین غضب کی تپش کیا ہو جو ایسی دھوپ میں پانی نہ کوئی، کہتے ہیں خیر خواہنا وہ دل خدا دکھا، مولا جواب دیتے ہیں اللہ ہی، پانی ابھی تو منزلوں میں پیتے جاؤ گے، اور آتا ہے ایک مقام کے قطرہ نہ پاؤ گے، اتنے میں صبح منزل آخر آیا، لیکن یہ صبح و سبت نبی کو کہا، جس جا سواری رکے ناگے رواں، ہے راس پاہ خسروے کونو مکان، شیرہ ہوار بدل شہ خاص و
ایک خوش خرام جنبش جو مرکبوں میں نہ پائے حسین ایک مشت خاک جھک کے اٹھائے حسین خود سونگی اور بہن کو سنگائے حسین ہم شیر کی سنیے دعائے حسین ہائے ہائے یہ خاک پہ کو میری جان جاتی اور بھیا تمہارے خون کی بو صاف آتی باشندوں کو وہاں کے یہ مولا نے دین تم نام زمین کے جتنے ہیں لوگ وہ بولے آپ کو مبارک کرے یہ نینوا ہے ماریا ہے اور کر گل پڑ گیا حسین وطن اب نہ جائیں گے لو مولی زمین یہی بستے بسا القصہ اتری ناقے سے بنتے شہے اور ہاتھوں ہاتھ لے گئے آلے رسول عشر تلک یہ پردہ تھا زینب کا یہ اس قاعدے کو بھول گیا چرک ہے 10ویں کو بال کھولے ہوئے نہ یہ سر رن میں گئی رسل میں بندی در بدر 10ویں کو بال کھول ہوئے ننگے سر رن میں گئی رسن میں بندی در بدر اے مومنو حسین سے درود پڑھتے ہیں محمد وآل محمد پر اللہم صلی علی محمد کیے ہیں شمر نے دو قتل ایک خنجر سے کیے ہیں شمر نے دو قتل ایک خنجر سے لہو حسین کا پہنچا بہن کی چادر سے غریب زہرا وہیں روتے روتے مر جاتا غریب زہرا وہیں روتے روتے
مر جاتا بہن اٹھا کے نہ لاتی جو لاش اکبر سے کہ یہ ہیں شمر نے کسی نے بالوں سے پکڑا کوئی اٹھا کے چلا کسی نے بالوں سے پکڑا کوئی اٹھا کے چلا سر حسین کو مارا کسی نے پتھر سے اسے اٹھایا ہے بابا کی لاش سے ایسے اسے اٹھایا ہے بابا کی لاش سے ایسے کہ پھر سکینہ نہیں سوئی شمر کے ڈر سے بلایا شام کے زندان میں جب سکینہ نے بلایا شام کے زندان میں جب سکینہ نے حسین پیاسے پلٹ آئے حوضے کوثر سے کہ یہ ہیں شمر نے. درود پڑھتے ہیں محمد و آل محمد. ظہور مولا کے لیے سورہ الحمد کی تلاوت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
अल्हम्दुलिल्लाह अला बेहौले व दना बेतौले मानिह कुल्ल गनीमतिन व फ़द्लिन व काशिफ कुल्ल अज़ीमतिन व अज़लिन अहमदहु अला अवातिफ करमे व सवाबिक़ निअमे उमिनु बिही अव्वलन बादिया वस्तहदीह क़रीबन हादिया वस्तईनुहु क़ाहिरन क़ादिरा व अतवक्कलु अलैहि काफ़ियन नासिरा वस्सलातु वस्सलामु अला जमीइल अंबिया वल मुरसलीन ला सियमा अला मन जअलहु शाहिदन व मुबश्शिरन व नदीरा व दाइयन इलल्लाह बिइज़्नि सिराजम मुनीरा अबिल क़ासिमी मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन ला सियमा बक़ियतिल्लाह फ़िल आरादीन साहिबिल अस्र व ज़मान खलीफतिर रहमान इमामिल इंस वल जान अल्लज़ी बियमनिही रुज़क़ल वरा व बिही तबततिल अर्दु वस्समा अल्लाहुम्मा अज्जिल फ़रजहु शरीफ। इंसानी माशरे के लिए कोई और रास्ता नहीं है मगर ये कि मौला को बुलाएं, इसलिए कि अब जिन हालात पर इंसान और इंसान की जामे सोसाइटी पहुँच चुकी है उसका ठीक करने की सलाहियत सिवाय वली परवरदिगार के किसी के पास नहीं है। और मुआशरा समझ जाए इस बात को तो दिल की आवाज़ से ये पुकारे मालिक जल्द से जल्द तेरे वली को भेज दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन वफ़ी कुल्ल सा फ़ीहा तवीला अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम बिहिम नतवल्ला व मिन अअदाइहिम नतबर्रअ इलल्लाह रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाह व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अफ़रअयत मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवा व अदल्लहु अल्लाहु अला इल्मिन व ख़तम अला समइही व क़ल्बिही व अला बसरिही ग़िशावतिन फमन यहदीहि मिनल्लाह अफ़ला तज़क्करून। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। दीन असीर कैप्टिव रिलीजन के उन्वान से होने वाली यह हमारी तीसरी गुफ्तगू है। ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आया हम असीर हैं या आज़ाद हैं, आया हमारा दीन असीर है या आज़ाद है। और इसको इस्टाब्लिश करने के लिए जिस आयत की तिलावत का शरफ़ हम हासिल कर रहे हैं वो सूरह जासिया कुरान का 45वां सूरा है, उसकी 23वीं आयत है। और फिर बार बार तज़क्कुर ज़िंदगी को सुबह 10 आयतों से शुरू कीजिए, तर्जुमे के साथ पढ़िए, थोड़ा सा गौर व फिक्र कीजिए, तदब्बुर कीजिए। कुरान रिसर्च की बुक है, सिर्फ मरहूमीन के ईसाल सवाब की किताब नहीं है।
قرآن زندگی کی کتاب ہے، قرآن کتاب نور ہے۔ قرآن سے قریب ہونا یعنی زندگی سے قریب ہونا، قرآن سے قریب ہونا یعنی نور سے قریب ہونا، قرآن سے دور ہو جانا یعنی زندگی سے دور ہو جانا، قرآن سے دور ہو جانا یعنی نور سے دور ہو جانا۔ چنانچہ ہم مسلم معاشرے میں دیکھتے ہیں آج ہم ٹھوکریں جو کھا رہے ہیں اس لیے کہ اس قرآن سے کوئی واسطہ ہمارا نہیں رہا ہے۔ اگر ہمارا واسطہ قرآن سے ہو جائے تو ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، اگر ضرورت ہے تو اللہ اکبر، اس کی ضرورت ہے، اس کے بعد پھر ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہونا چاہیے۔ مگر یہ کہ ہم دنیا میں ایسے الجھ گئے ہیں، شخصے کہ خود گمست کے رو رہبری کند، کورے ندیدم عصا کش کورے دیگر بود۔ خود جو گمراہ ہو دوسرے کی کیا رہنمائی کرے گا، خود جو اندھا ہو اندھوں کی کیا رہنمائی کرے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ بیدار ہو جائیں اور ہم لوگ ہر ایک کسی پر دوش نہ دیں، کسی کو انگلی بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میرے استاد کہا کرتے تھے تم جب ایک انگلی دوسری کی طرف بتاتے ہو 3 انگلیاں تمہاری طرف بتاتی، تو بہتر ہے کہ ہم کسی کو نہ بتائیں، اپنی اصلاح کریں، اپنے آپ کو سنبھالیں۔ اگر انڈیویجول انفرادی اصلاح ہو جائے تو پوری سوسائٹی بھی مصلح ہو جائے گی، صالح ہو جائے گی بامدد پروردگار۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اللہ وَأَجِّلْ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ ہوا۔ قرآن ہے، ایک ایک لفظ جو ہے بہت ڈیپ ہے، بہت زیادہ فکر کا متقاضی ہے، ڈیمانڈ کرتا ہے کہ سوچو، فکر کرو۔ افلا تدبرون یتدبرون القرآن، کیا تم تدبر نہیں کرتے، ریسرچ نہیں کرتے، غور نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں میں تالے پڑ گئے ہیں؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا تالے ہیں یہ، کیا تدبر ہے؟ کیا ہم کو لذت قرآن سے واقفیت ہے؟ کیا ہم قرآن سے واقف ہیں؟ اگر اتنے بے بہرا ہیں تو کیا ہوگا؟ یہی نتیجہ ہوگا۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تو نے نہیں دیکھا جس نے ہوا یعنی خواہشات کو اپنا خدا بنایا ہے۔ میں سمجھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں، یہ خود انسان کی گمراہی کا نتیجہ ہے۔ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں کچھ نہیں سمجھ سکتا، اگر جو کچھ ہے تو اللہ کی ذات ہے، اگر اللہ ہمیں بتا رہا ہے تو وہی سچا راستہ ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اس کے بعد قرآن اتنے بہترین لفظ کے ذریعے سے، یہ نہیں کہ کوئی بدھو، کوئی انسان پڑھا ان پڑھ انسان، نہ، بلکہ اضلہ اللہ علی علم، ایک پڑھا لکھا گمراہ ہے جو اپنے آپ کو اسمارٹ سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کو بہت زیادہ مشہور سمجھ رہا ہے، وہ خود گمراہ ہے۔ اضلہ اللہ علی علم، یعنی اس کے علم ہی نے اس کو گمراہ کر دیا ہے، یعنی کوئی اور چیز نہیں، اس کی اپنی نالج نے اس کو گمراہ کر دیا ہے۔ اور گمراہی کی وجہ جیسے میں نے بتایا، قرآن پہلے تھیم دیتا ہے، اس کے بعد ایگزامپلز دیتا ہے، اس کے بعد اسٹوریز کو دیتا ہے۔ ایگزامپل کیا ہے؟ ختم علی سمعہ وقلبہ، اس کے کانوں پر سیل لگے ہوئے ہیں اور اس کے دل پر سیل لگے ہوئے ہیں۔ دل سے مراد انشاءاللہ آئندہ گفتگو ہوگی، دل سے مراد یعنی سمجھنے کی صلاحیتیں، یہ سمجھنے کی صلاحیتیں اس کی ختم ہو چکی ہیں۔ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً، پھر اس کے آنکھ میں پردہ بھی ڈال دیا گیا ہے۔ اب کیا کیا 3 چیزوں کل بتایا تھا میں نے، سینسری، ریسپٹر سیلز، کیمرہ اور کمیونیکیشن ٹول۔ اگر یہ تینوں اگر ختم ہو جائیں تو کیا باقی رہے گا؟ تو روزانہ ہم کیا کہتے ہیں، ہر مسلمان پر فریضہ ہے یہ سورہ 10 بار پڑھنا واجب ہے، فریضہ ہے۔ سورہ الحمد اگر ہم مستحبات نہیں پڑھتے، نفل نہیں پڑھتے، واجب نماز میں پہلی 2 رکعت میں 5 نماز میں سورہ الحمد کا پڑھنا واجب ہے، فریضہ ہے۔ ہر مسلمان روز کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا اہدنا اہدنا، ہدایت ہدایت، پھر کیوں نہیں ہدایت پا رہا ہے؟
جی اتنی مسجدوں میں اتنا چیخ رہے ہو، بڑے ہی غور سے گاڑا اہدنا الصراط المستقیم نکالتے ہو، کیوں نہیں ہدایت ہوتی تمہاری؟ اس لیے کہ تمہارے آنکھ بھی بند ہیں، تمہارے کان بھی بند، تمہارے دلوں پہ سیل لگے ہوئے ہیں، تم لاکھ اہدنا کہو نہیں پڑیں گے، کچھ ہونے والا نہیں۔ دیکھیں کلام مولا کا امیر کلام علی ابن ابی طالب علیہ افضل الصلاۃ، کم من کے معنی چے بسا، اردو میں بعض وقت ترجمہ کرتے ہیں چے بسا، یعنی بہت میجورٹی ہے، صحیح ہے۔ کم من عقل اسیر، اللہ اکبر۔ نوجوانوں اچھی طرح سے، مومنین مومنات، مولا کا قول ہے، یعنی قرآن کے بعد اگر کوئی قول مکمل طور پر قرآنی معیار پہ اترتا ہے اسی گھرانے کا ہے، کسی کے پاس یہ ہمت نہیں ہے۔ کم من عقل اسیر، بہت سے میجورٹی عقل جو ہے اسیر ہے، یعنی ہماری ریزننگ کیپٹیو ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ مولا فرما رہے ہیں کم من عقل اسیر، کیسے اسیر ہیں؟ تحت اللہ اکبر امیر ہوا، کس کے اندر چلے گئے ہیں؟ خواہشات کے اندر چلے گئے، یعنی ہمارے عقل جو ہیں اسیر ہیں۔ کیوں اسیر ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے عقل کی معیار پہ نہیں جا رہے ہیں بلکہ خواہشات کی معیار پہ جا رہے ہیں، چونکہ خواہشات کے اندر ہیں غلام ہیں۔ تو معلومات جو ہوا سے ہٹ جاتا ہے ہدایت تک پہنچتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم کس کی ہدایت ہوتی ہے؟ جو ہوا سے نکل جائے۔ ہوا کیا ہے؟ خواہشات کی دنیا سے ہٹ جائے، ہدایت کی دنیا تک پہنچے۔ جب ہدایت کی دنیا تک پہنچے گا راستہ کھل جائے گا۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ ہمارے بچپنے میں، آپ لوگ بھی جب بچپنا ہوتا ہے، کھیل کود ہوتا ہے، اس میں کئی گیم ہوتے۔ ایک گیم ہوتا تھا کہ کوئی پیچھے سے ہمارے آنکھ کو بند کر دیا، اس کے بعد لیڈ کرنے لگا ادھر ادھر ادھر، آخر میں ایسی جگہ چھوڑا، وہ لے جانے والا سمجھتا تھا کہ اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہاں چھوڑا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہتے تھے کہ جہاں سے ہم نے لیا ہے وہاں جا کر کے بتاؤ۔ اب پیچھے سے کوئی آنکھ بند کر دیا ہو اور آپ کو لے جا رہا ہو، جہاں چاہے جہاں لے جا رہا ہو، ایسی جگہ چھوڑ دے جہاں ہم نے کہیں راستہ نہیں دیکھا، کئی مرتبہ پیچ و خم آئے ہیں، کئی مرتبہ پلٹے ہیں، پتہ بھی نہیں ہے کہاں سے چلے ہیں۔ تو ایک آنکھ کے بند کرنے سے انسان کا راستہ گم ہو جاتا ہے۔ جس کی عقل بھی گم ہو، جس کے دل پر بھی تیلے تالے لگے ہوں، جس کے سماعت پہ بھی تالے لگے ہوں، تو اس کا کیا حشر ہوگا؟ اس کا حشر یہی ہوگا جو بھی حکومت کرے یس سر۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ اللہ محمد وعجل فرج۔ اسی لیے قرآن مجید نے اکثریت کے کہا کہ ہم کو اکثریت نہیں چاہیے، اقلیت چاہیے، ایسی اقلیت جو اکثریت پہ چھا جائے، ایسی اقلیت ہو جو اکثریت پہ چھائے۔ کربلا میں 30,000 ایک طرف، 72، تو یہ اس عقل کم من فئت غلبت فئتا کثیرا، قرآن کہہ رہا ہے بہت موقع پر ایسے ہیں کم لوگ ہوتے ہیں مگر بڑے بڑوں پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ یہ کربلا کیا ہے؟ یہی ہے۔ اور میں نے اس پہلے کہا مگر بہت ہی بہترین مثال ہے جی۔ غدیر میں کتنا مجمع تھا؟ 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، اور غدیر ہوئی 18 ذی الحج کو۔ میں نے بتایا تھا پورے سنی اسکالرز عقیدہ رکھتے ہیں کہ غدیر ہوئی سچ ہے، جہاں ہوئی سچ ہے، وقت صحیح ہے، سرکار کے خطبے صحیح ہے، سب سچ ہے، سب سچ ہے، سب سچ ہے۔ پھر پریشانی کیا ہے؟ پریشانی دیکھیے کب ہوئی غدیر؟ 18 ذی الحج۔ سرکار اس دنیا سے کب گئے؟ ٹھیک 70 دن بعد۔ 18 ذی الحج سے 18 محرم 30 دن، 18 محرم سے 18 صفر 60 دن، 18 صفر سے 28 صفر 70 دن۔ 70 دن میں 1.25 لاکھ کا مجمع
70 डेज में 1.25 लाख का मजमा इतने अहम पैगाम को भुला दिया, यानी ये इतना अहम पैगाम भुला दिया। इमाम हुसैन ने कहा ना, मुझे 1.25 लाख नहीं ले जाना है, बल्कि 72 ऐसे ले जाऊंगा जो लाखों साल पर हावी हो जाए। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। वाजिल फरज। समझिए मौजू को अच्छी तरह से, हम क्यों असीर हैं? असीर हैं काहे के असीर हैं? ख्वाहिशात के असीर हैं। देखिए बाज़ एक्सप्रेशन बहुत अच्छे हैं, इन एक्सप्रेशंस को याद कीजिए, अच्छा है। तादील अक्ल और तातील अक्ल। तादील क्या है? अदालत से है, यानी अक्ल को बैलेंस करना, रीजनिंग को बैलेंस करना। अक्ल की तादील और उसके मुकाबले में क्या है? अक्ल को तातील करना, यानी अक्ल को बिल्कुल उठा के रख देना, नहीं भी हमसे ताल्लुक़ नहीं, जो बड़ा कहे वही मानना है, जो ये कहे वही मानना है, हमें कुछ भी मानना नहीं है। इसको किसको कहते हैं? ये तातील अक्ल। इस्लाम ये कहता है ना, हम उसको मानते हैं जो अक्ल को तादील करे, अदालत में ले जाए, बिल्कुल एक ऐसी ज़िंदगी गुजारे जिसमें इंसान मियाना रोई, जिसको मॉडरेशन कहते हैं, वैसी ज़िंदगी गुजारे। तादील अक्ल के लिए आदिल रहनुमा होना ज़रूरी है। यानी अगर तादील चाहते हैं, अदालत चाहते हैं, आपकी अक्ल जो है बैलेंस रहे, आपका रहनुमा भी आदिल होना चाहिए। हम 5 मिनट की नमाज के लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट होगी मगरिब और इशा की, उसके लिए कौन इमाम है? कि आदिल इमाम हो। अरे 5 मिनट की नमाज में आदिल क्या तलाश कर रहे हो? कि इस नमाज को भी हमें बेहतर तरीके से अल्लाह तक पहुंचाना है। अगर ये नमाज में आदिल नहीं होगा तो फिर हमारी नमाज बेकार हो जाएगी। 5 मिनट की जमाअत के लिए आदिल चाहिए, जिंदगी को चलाने के लिए सलवात बढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। आए कुरान मजीद, मेरे साथ रहें कुरान के साथ। कुरान कोशिश करता हूँ कि कुरान बैकअप में रहे। सूरह शम्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वश्शम्सी वदुहाहा वल्क़मरी इज़ा तलाहा वन्नहारी इज़ा जल्लाहा वल्लैली इज़ा यग़शाहा वस्समाई वमा बनाहा वल्अर्दि वमा तहाहा वनफ्सिन वमा सव्वाहा। 11 कसम खाया अल्लाह ने। अल्लाह कसम जैसे हम खाते हैं सच्चाई को पेश करने के लिए, अल्लाह सच्चाई को पेश करने के लिए नहीं कर रहा है, अल्लाह हकीकत को वाज़ेह कर रहा है, बय्यना कर रहा है, हकीकत है। 11 कसम खाने के बाद नफ्स की कसम जो मुसव्वा हो जाए, तादुल बरकरार रखे, ऐसा बैलेंस नफ्स है। दीवाने को दीवाना क्यों कहते हैं? दीवाने को दीवाना क्यों कहते हैं? इसलिए कि उसकी अक्ल जो है बैलेंस नहीं है, जो जब करना चाहिए वो नहीं करता है। फिर उसी को क्यों दीवाने करते हो? कहते हो तुम भी तो देखते हो जो करना है वो। तो कितनी बेवकूफ़ी है कि हम दीवाने को, इसीलिए सरकार के ज़माने में कोई चंद लड़के जो हैं एक दीवाने के पीछे लगे हुए थे। सरकार ने कहा उसको छोड़ दो, वो बेचारा बीमार है, तुम्हारी बीमारी का इलाज। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। व नफ्स्यों वमा सव्वाहा। उसके बाद अल्लाह क्या करेगा? जैसे ही बैलेंस हुआ लाइफ में, फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वा होगा, इल्हाम शुरू हो जाएगा। देखिए अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, अल्लाह की तरफ से रहनुमाई शुरू हो जाएगी। अब इसके लिए एग्जाम्पल चाहिए। 2 लफ्ज़ आज दूंगा, फिर कल इसी से मरबूत 2 लफ्ज़ और। हिदायत के मकाबिल में कुरान मजीद ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, आमा। हुदा और आमा। हुदा के माने क्या है? हिदायत। आमा आइन मीम या ये मकसूरा, आमा। आमा के माने अंधापन। ला यस्तविल आमा वल बसीर।
سورہ فاتر. دیکھنے والا اور نہیں دیکھنے والا، بینا اور نابینا ایک جیسے نہیں ہو سکتے. یہ بینا کون ہے، یہ نابینا کون ہے؟ ہمیں مثال چاہیے. یعنی آنکھ رکھنے والا بینا ہے؟ نہ، آنکھ رکھنے والا بینا نہیں ہے. بینا وہ ہے جو حقائق کو دیکھ لے، حقیقت تک پہنچ جائے، اس کو کہتے ہیں بینا. اور حقیقت تک نہیں پہنچنے والے کو کہتے ہیں نابینا. غدیر میں 1.25 لاکھ کے مجمع میں ایک آفتاب نے چاند کو اٹھا لیا تھا. من کنت مولا فہذا علی مولا. بینا نے دیکھ لیا، نابینے ابھی تک اندھے میں. اللہ حیدری، اللہم صل علی. سورہ فصلت قرآن کا 41واں سورہ ہے، اس کی 70ویں آیت ہے، 17 آیت ہے، خوبصورت آیت ہے. فَأَمَّا ثَمُودَ هَدَاهُمْ اسْتَحَبُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى. قرآن مزیدار ہے، مزیدار ہے. اللہ نے قوم سمود کو ہدایت کر دی. کون ہے قوم سمود؟ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم. اسی سورہ شمس میں مثال اللہ نے دیا ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. کامیاب وہ ہے جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ کر لیا. ناکام کون ہے؟ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. ناکام وہ ہے جس نے اس نفس کو برباد کر لیا. مثال چاہیے، کون؟ مثال کیا ہے؟ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها کذبت ثمود بتقوا. کذبت ثمود بتقوا. دوسری اذان جب قریب ہوگی تب خاموش. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اللہ نوجوانوں اچھی طرح سے سمجھو، تمہارے پاس ایک بہت ہی پریشیس تھنگ ہے، میرے پاس بھی ہے، آپ کے پاس بھی ہے. وہ بہت قیمتی چیز ہے. وہ قیمتی چیز کیا ہے؟ وہ نفس ہے. انسان ہے میرے ساتھ آپ لوگ؟ ہمارے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ ہمارا نفس ہے. یہ نفس ہے کیا؟ فلسفے میں جائیے الجھ جائیں گے. کہیں تک نتیجے میں سمپل سا جواب دوں گا قرآن سے، آسان سا آسان سا. یہ نفس کیا ہے؟ مکمل وجود. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ شاہ. لا الہ الا اللہ. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اللہ اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. الہی آمین. خدایا پروردگارا، ہمیں اور ہماری تمام قوم کی ہدایت فرما. صحیح راستہ وہی راستہ ہے جو تو نے آل محمد کے ذریعے سے بتایا ہے، اس پر قائم رہنے کی توفیق عنایت فرما. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اللہ قد افلح من زکاہا. کامیاب کون ہے؟ جس نے اس نفس کو کیا کر لیا؟ پاکیزہ بنایا. یہ نفس کیا ہے بھائی؟ کتنی مرتبہ آپ نے ممبروں سے سنا ہے نفس 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 نفس. کیا نفس ہے؟ دیکھیے دو چیزوں کو سمجھیے اچھی طرح سے.
ایک ہے آپ کی حقیقت، ایک ہے آپ کا پوزیشن، آپ کے سے لگی ہوئی چیزیں. میں یہ میرا، میری قبا، یہ میں، یہ میری ابا، یہ آپ اور آپ کا یہ شرٹ، یہ آپ اور آپ کی یہ گاڑی، یہ آپ کی یہ آپ کا یہ گھر. یہ جو میرا ہے وہ لگی ہوئی چیز ہے. میں الگ ہوں، وہ میرا الگ ہے میرے ساتھ آپ لوگ. تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ اس کو پوزیشنز جو ہیں میرے نہیں ہیں، میں نہیں ہوں. پوزیشن کچھ اور ہے، میں کچھ اور ہوں. میرا گھر، میں گھر نہیں جی، میرا گھر، میں گھر نہیں. اس کے بعد میرا ہاتھ، یہ تو یہ میں کون ہوں، میرا ہاتھ کون ہے؟ تو معلوم ہے میں الگ ہوں، میرا ہاتھ الگ ہے. تو مجھے یہ میں کو سمجھنا ہے جو میرا ہاتھ الگ ہے، میرے پیر الگ ہے، میرے کان الگ ہے، میرے آنکھ الگ ہے. یہ کیا چیز ہے جو میں ہوں؟ ہاتھ کٹ گیا مگر ہیں میں ہوں، پیر کٹ گیا مگر میں ہوں، زبان کٹ گئی، اشارے ہیں، زبان کٹ گئی مگر میں ہوں. میں کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. شب ہجرت علی نے ہاتھوں کو نہیں بیچا تھا، پیروں کو نہیں بیچا تھا، زبان کو نہیں بیچا تھا. علی نے شب ہجرت میں کو بیچا تھا. یا علی صلوات اللہ. جب شب ہجرت علی نے اپنا میں دے دیا، ادھر سے بھی جواب آنا چاہیے. آپ کو یاد رکھیں، مولانا ہم دعا کرتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، ہم پریشان ہیں، یہ دعا بتائی گئی، یہ عمل بتا گیا. ایک بحث آئے گی آئندہ انشاءاللہ، بحث کریں گے ہم. دعائے نظری اور دعائے عملی، آئندہ بحث ہوگی انشاءاللہ. عقل نظری، عقل عملی. نظری کہتے ہیں فلسفیانہ گفتگو، گھنٹوں تک گفتگو کر رہے ہیں ہم لوگ بہت اچھی طرح سے، یہ بزنس ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. اس کے بعد نتیجے بھی نکال لیتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ اتنی آمدنی ہو جائے گی. یہ کیا گفتگو ہے؟ نظری گفتگو ہے، اسپیکولیٹیو وزڈم جس کو کہتے ہیں جی، مگر عملی نہیں ہے. تو عملی کیا ہے؟ میں نے دعا کی پروردگارہ مجھے رزق حلال عنایت فرما. تو رزق حلال کی دعا بہترین دعا ہے. قبول کب ہوگی؟ مجھے حلال راستے کو اختیار کرنا پڑے گا. جب تک کہ راستہ اختیار نہیں کروں گا تو ملنے والی نہیں ہے. میں دعا کر رہا ہوں عملی میدان میں، جب تک کہ میں عمل میں نہیں اتروں گا میری دعا قبول ہونے والی نہیں ہے. دعا ہمارے دعائیں ہیں اسپیکولیٹیو ہیں، یعنی نظری ہیں، عملی نہیں ہیں. یہ دعائیں بتائی کیوں گئی ہیں؟ تاکہ تم عمل کی طرف رغبت کرو اس دعا کے ذریعے سے. اگر یہ دعا اگر سمجھ میں آ رہی ہے، جو دعا کی تعلیم ہے اس پر عمل کرو، نتیجے اچھے نکلیں گے. دعا قبول نہیں ہو رہی، نہیں ہوگی زندگی بھر تک گھر میں بیٹھے یا رازق کو، یا رازق کو، یا رازق کو، یا رازق کو، یا رازق کو. بیوی کہے کہ جا کے کام کرو تو رازق کو دے گا اللہ، اس لیے کہ صرف تمہارے رازقوں سے تم کو ملنے والا نہیں ہے، تم کو محنت کرنا پڑے گا. تو ایک ہے نظری گفتگو، ایک ہے عملی گفتگو. اسی طرح سے نفس کے لیے بھی ایک نظری نفس ہے، ایک عملی نفس ہے. نظری نفس کیا ہے؟ اس کا فلسفہ بیان کیجئے، بیان کیجئے، بیان کیجئے. عمل کیا ہے؟ اللہ نے آپ کے ہاتھ میں اس نفس کو دیا ہے، یہ بہت قیمتی چیز ہے. یہ جب قیمتی ہے تو اس کو بہت سنبھال کے رکھیے. کہیں ایسا ہم دیکھو فَإِنَّ جنت ثمنُکَ الجنہ لا تبعوها الا بها. مولا فرماتے ہیں تیری قیمت جنت ہے، تیری قیمت جنت ہے، سستے داموں جنت کو بیچو نہیں. ثمنک الجنہ لا تبعوها الا بها. تیری قیمت جنت ہے، اگر بیچنا ہے تو جنت کے عوض ہی بیچو. علی نے قیمت کو بتایا. نفس کی قیمت کیا ہے؟ نفس ہے میں. علی نے جب میں دے دیا، اللہ نے اپنا میں دے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اللہ کیا
اللہم صل علی. دیکھیے آیت کے ذریعے سے نفس بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا. نفس اچھی طرح سمجھ میں آئے گا. اس کو اچھی طرح میری طرف غور سے سنیے. اللہ نے حضرت عیسیٰ سے پوچھا انت قلت اتخذونی و امی الہین من دونی، کہ اے عیسیٰ کیا تو نے یہ کہا ہے تم کو تمہاری ماں کو خدا مانو؟ جی قرآن کی آیت ہے. اللہ یہ کہہ رہا کیا انت قلت، کہ تو نے کہا ہے کہ تجھے بھی خدا مانوں اور تمہاری ماں کو بھی خدا مانوں. حضرت عیسیٰ نے کہا سر اگر میں بولوں تو تجھے اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے وہ بات بولوں ہی کیوں جو میرے حق میں نہیں ہے. بندگان خدا کے حق میں نہ کہہ گیا جو جملہ سمجھنا بندگان خدا کے ہاتھ میں اللہ کی قدرت ہے، اللہ نہیں ہے. سمجھنے کی کوشش کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں. قدرت پروردگار ہے، یہ خدا نہیں ہے. کیا تم نے کہا کہ تم اور تمہاری ماں جو ہے خدا ہے؟ پروردگار میں کیسے کہوں، یہ میرے حق ہی نہیں ہے. اگر میں نے کہا ہوتا تجھے معلوم ہو جانا چاہیے تھا. اس کے بعد جملہ ہے بہترین. نفس کی بحث میں اس سے بہتر کوئی آیت نہیں ہے. تعلم ما فی نفسی، پروردگارہ میرے نفس میں جو چیز ہے تو جانتا ہے. جی میرے نفس کے اندر جو ہے تو جانتا ہے. ولا اعلم فی نفسک، پروردگارہ میرے نفس سے میں واقف ہوں، تو جانتا ہے، مگر تیرے نفس کو میں واقف نہیں ہے. لفظ نفس میرا بھی ہے، لفظ اللہ کا بھی ہے، بہت ہی اہم ہے. تو معلوم نفس کیا ہوا؟ مکمل وجود ہے. انسان کا مکمل وجود کو کہتے ہیں نفس. وجود کا تعلق ہاتھ پیروں سے نہیں ہے، بس کا وجود یہ ہے کہ وہ ختم ہونے کے بعد بھی وہ باقی رہتا ہے. اس وجود کو کہتے ہیں نفس. اب یہاں پر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت صالح کی قوم سمود نے فَهَدَاهُمُ اللَّهُ وَأَمَّا ثَمُودُ هَدَاهُمُ اللَّهُ فَهَدَاهُمُ اللَّهُ، سورہ فصلت جس میں سجدہ واجب ہے. دیکھو اللہ نے ہدایت فرمائی مگر فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى، انہوں نے اندھے پن کو قبول کر لیا مگر ہدایت کو قبول نہیں کیا. بہت اچھی طرح سے پاکستان ہندوستان ساری دنیا مسلمان سنے، جہاں جہاں مسلمان ہیں، آن لائن بھی بہت سے لوگ سن رہے ہیں. عما اور ہدا کے معنی ہدایت، عما کے معنی اندھا پن. ہدایت کے مقابل میں اندھا پن. کیوں اندھا پن؟ آنکھ پر بھی پٹی ہے، دل پہ بھی لگ گیا ہے مہر، کانوں پہ بھی مہر لگ گئی ہے. سمن بکمن عم، تو یہ کہاں مووی نہیں ہو سکتے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آگے بڑھنے کی صلاحیت ہی موجود نہیں ہے. قرآن نے مثال دی وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِتَغْوَاهَا إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا. حضرت صالح سے کہا گیا اچھا آپ نبی ہیں، حضرت صالح نے کہا جی ہاں میں نبی ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا. اچھا ہے تو یہ پہاڑی کے بیچ میں ایک اونٹنی نکال کے بتا دیجئے. ہاں جی یہ پہاڑی کے بیچ میں سے اونٹنی نکال کر کے بتا دیجئے. حضرت صالح نے دعا کی، زندہ اونٹنی پہاڑی کے بیچ میں سے نکلی اور اس کا نام رکھا گیا کیا ہے؟ ناقہ صالح. جی قرآن میں قصہ میرا نہیں ہے، قرآن میں ہے نا، اسی سورہ شمس میں. اس کو کیا کیا انہوں نے؟ دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، معجزہ دیکھا کہ نکل رہی ہے، پہاڑی کے بیچ میں نکل رہی ہے. اس سے اللہ نے کہا کہ سقیاہا، اس کو پانی پلاؤ، اس کے پیچھے مت پڑو، عذاب آئے گا. اونٹنی کے خلاف قرآن ہے، اونٹنی اللہ نے بھیجی ہے، اگر تم اس کے خلاف جاؤ گے تو عذاب الہی آئے گا. فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہ، چنانچہ انہوں نے اونٹ کو پے کیا، اس کو قتل کیا، اس کو شہید کیا، اللہ نے عذاب نازل کیا. تو معلوم ہوا جب بھی اللہ اپنے اعجاز کو بتاتا ہے اور اعجاز کا انکار ہوتا ہے تو اللہ عذاب نازل کرتا ہے. قرآن سے
بڑھ کر کوئی معجزہ نہیں ہے. مسلمان قرآن کا انکار کر رہا ہے کہ یہ عذاب آنے والا ہے کہ نہیں ہے؟ کیا عذاب میں مبتلا نہیں ہیں ہم لوگ؟ کس خواب میں مبتلا ہیں ہم لوگ؟ ڈینجرس حالت سے گزر رہے ہیں، اس لیے کہ حقائق کو دیکھ کر کے چھٹکارا، حقائق کو دیکھ رہے ہیں، اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں حقیقت کیا ہے، لیکن انکار کر رہے ہیں. ذات پروردگار کہہ رہا ہے کہ میں عذاب نازل کروں گا. اونٹنی اللہ کی، توجہ بہت اچھی طرح اٹھنا. ایک مرتبہ مسلمان آئے، جنگ کا زمانہ ہے، جنگ ہو رہی ہے. کچھ مسلمان آئے، اے رسول جی اس درخت کو اگر آپ اپنی طرف بلا لیں جی تب جانیں کہ آپ رسول ہیں اللہ کے. جی یہ درخت آپ کے پاس آ جائے حکم سے، اچھا مان جاؤ گے؟ ہاں مان جائیں گے. اب ظاہر سی بات ہے جو صاحب کن فقاں ہو، جو ولایت الہی کا حامل ہو، اس نے اشارہ کیا، پورا جڑوں سے نکلتا ہوا درخت چلتے ہوئے سرکار کے سامنے آیا. اب اس کے بعد بھی چین نہیں ہوا. اس کے دو حصے ہوں، آدھا آپ کے پاس رہے، آدھا آگے نکل جائے. سرکار نے کہا یہ بھی ہو جائے گا. روایتوں میں کہ جب آیا تھا وہ دو حصے ہوئے تھے، ایک حصہ سرکار کے پشت پر تھا، ایک حصہ علی کے پشت پر. یہ درخت کو سمجھیے اچھی طرح، درخت نہیں ہے، حق و باطل کی تمیز ہے. اسی لیے نہیں چاہتے تھے یہ دونوں ساتھ رہیں، اس لیے کہا آدھا نکل جائے آدھا رہ جائے. سرکار نے کہا اچھا پھر بھی معجزہ بتاتا ہوں، اور یہ معجزہ بتانے کے بعد تم نے ایمان نہیں لایا تو تم پر عذاب نازل ہونے والا. دیکھیے بہت ہی غور کیجئے، واقعات صرف واقعات نہیں ہیں، اس کے پیچھے بہت سے رموز ہیں، بہت سے اسرار ہیں. ان اسرار کو پے کرنا ہمارا فریضہ ہے. فاستحبوا العمى على الهدى. قوم سمود کون ہیں؟ جس نے اندھے پن کو قبول کر لیا، ہدایت کو ٹھکرا دیا. مسلمان قوم کون ہے؟ جس نے علی کو ٹھکرا کر اندھے پن کو قبول کر لیا، جس کے نتیجے میں آج جتنی پریشانیاں ہو رہی ہیں. لیکن ایک نے کہا نا ہم تو علی کہیں گے، کچھ بھی ہو جائے علی کہیں گے، ہمیں فخر ہے کہ ہمارا مولا علی ہے. جی ہمیں فخر ہے کہ ہمارا مولا حسن ہے، ہمیں فخر ہے کہ مولا حسین ہے، ہمارا فخر ہے. ہم چھپ چھپا کے عقیدہ نہیں رکھتے، کسی کو نکال رہے ہیں کسی کو ڈال رہے ہیں. نہ، ہمارا بچپنے سے کسی بچے کو پوچھ لیجئے 8ویں امام کون بتائے گا، قبر میں بھی پوچھ. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. اللہ وعجل فرجم. اچھی طرح سے آپ لوگ یہاں سمجھ کے آج کے جائیے. ہماری گفتگو ہے دین اسیر. دین اسیر کے معنی کیا ہے؟ کیپٹیو ریلیجن. کس میں کیپٹیو ہو گئے ہم لوگ؟ خواہشات. اتخذ الہہ ہوا. ہماری پرسنل زندگی میں، انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں ہم لوگ قیدی کس کے ہیں؟ خواہشات. جب خواہشات کے قیدی ہوئے تو ہمیں انقلاب لانے والے کی ضرورت ہے. اس خواہشات کی قیدی سے نکال کر اللہ کی قید میں لے جائے. مولا نے فرمایا لا تکن عبد غیرک وقد جعلک اللہ حرا. کسی غیر کا غلام نہ بن، اللہ نے تجھے آزاد پیدا کیا. تو معلوم ہوا اللہ کی غلامی سے ہٹ جائیں گے تو سب کی غلامی میں چلے جائیں گے. جب اللہ کی غلامی میں چلے جائیں گے تب آزاد ہوں گے. انشاءاللہ آئندہ کو گفتگو ہوگی ہماری آزادی کیا ہے، دین آزاد کیا ہے. مسلمانوں سنو 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 سورہ توبہ، اور سورہ توبہ اس کے ساتھ سورہ احزاب پڑھیے. قرآن کی آیت هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. دین اسلام سر عادیان پر چھا جائے گا.
اور اللہ نے وعدہ کیا یہ ہونے والا ہے، تم قبول کرو یا نہ کرو دین اسلام چھا جائے گا۔ وہ اسلام 72 نہیں ہے، ایک ہی اسلام ہے۔ وہ کون سا اسلام ہے؟ جو آزاد ہے، غلام نہیں ہے۔ جو غلام ہے وہ کبھی آزاد دوسرے کو کر نہیں سکتا۔ وہ کون آزاد ہے؟ جی، عراق ایران کی جنگ ہو رہی تھی، ہنگامہ چل رہا تھا، ساری دنیا ایک طرف ہو رہی تھی، ویپن مت دو ایران کو، ویپن مت دو ایران کو، ویپن مت دو ایران کو، وہ نہیں بھی نہ کہا۔ اللہ نے ایسے بدل دیا۔ اللہ نے وعدہ کہ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اللہ کے قوس کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ آج اس عالم میں آئے، یوکرین کی جنگ میں کہتے ہیں ایران سے مت لو ویپن لے، اس وقت کہتے تھے مت دو، اب کہہ رہے ہیں مت لو۔ تو معلوم ہے اللہ نے کتنا بدل کے بتا دیا کہ اگر مومن اپنے پیروں پہ ثابت قدم رہے گا، اس کو کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، سب لوگ اس سے بھیک مانگیں گے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ نوجوان اچھی طرح سے سمجھے، جو اکانومی چل رہی ہے ہماری پاکستان کی یا پورے مسلم کنٹری کی، اکانومی کا نام کیا ہے؟ وار اکانومی۔ اس اکانومی کا نام کیا ہے؟ وار، جنگ کا اقتصاد۔ جب تک جنگ رہے 4-5 آدمی کو روٹی ملتی رہی، وہ قوم گئی کہیں اور چلے جائے کوئی پریشانی، مگر 4-5-10 آدمیوں کو برابر روٹی ملتی رہے گی۔ جنگ یہ فلسفہ ہے۔ اور اقتصادی جنگ جو ہے وہ اتنی پیاری جنگ ہے کہ آپ کو معلوم ہے 20 سال پہلے روانڈا بالکل تھرڈ ورلڈ کنٹری تھا، پوچھنے والا نہیں تھا، اس کی حالت بہت خراب تھی، آج فرسٹ ورلڈ کنٹری بن چکا ہے 20 سال کے اندر۔ اس لیے کہ پہلے وار اکانومی پہ کام کر رہا تھا، اب پیس اکانومی پہ کام ہو رہا ہے۔ اب سمجھیں کہ کامیاب کون ہے؟ پیس اکانومی کامیاب ہے۔ یمن کو لڑایا گیا، ایران سے لڑایا گیا، لڑے۔ اب جو ہے ایک مسئلہ ایران میں ایسا ہے، ایک عورت کا انتقال ہوا کہ ایکسیڈنٹ میں اس کو اتنا بڑھایا گیا 3 مہینے تک، مثلا اب انقلاب ختم ہونے والا، اب انقلاب ختم ہونے والا، اب انقلاب ختم ہونے والا۔ انقلاب ختم نہیں ہوا، یمن کے مسئلے کے بعد پھر ایران اور سعودی کی ملاقات نے دنیا کو بتا دیا کہ اللہ کی حکمت یہ ہے کبھی کبھی اللہ باطل کو بھی جھکا دیتا ہے۔ دنیا نے دیکھا، آج یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں، بہترین بات ہے، اب ہمیں جنگ نہیں کرنا چاہیے، اب یمن کو آباد کرنا چاہیے، کنسٹرکشن کرنا چاہیے، اس کی اکانومی۔ اب معلوم ہوا لوگ پیسے کی چکر میں یہ سب کر رہے ہیں، تو حضور یہ سب پلٹ گیا کیسے؟ اللہ نے وعدہ کیا تم میرے کاز کی مدد کرو، میں تمہارے کاز کی مدد کروں۔ سمپل سا مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کو سمجھتا کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ سیلف انٹرسٹ ایک الگ ہے، کمیونٹی انٹرسٹ الگ ہے۔ یہ 2 انٹرسٹ کو اگر ایک جگہ جمع کرنا چاہے تو کبھی کامیاب ہونے والے نہیں ہیں۔ صرف اور صرف قربانی کس کی ہے؟ اسی لیے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ افضل الصلاۃ والسلام ایک صلوات پڑھے محمد والے مولا۔ دیکھیے ایک جملہ کہنا فضیلت کا ماشاءاللہ بہت ہی، کراچی کا مجمع ہے، اس کے انشاءاللہ قدر کرے گا۔ حضرت سلیمان نے دعا مانگی، پروردگارہ ایسی حکومت دے، قرآن کی آیت ہے، ایسی حکومت دے جو کسی کو نہ ملی ہو۔ کون ہے؟ سلیمان کو اللہ نے کہا اچھا تم کو حکومت چاہیے، لے لو حکومت، چرن پر، پرن پر، ہواؤں پر، فضاؤں پر، ملک پر اور جنات پر، ساری حکومت تمہاری۔ اتنی حکومت کس کے پاس ہے؟ کسی کے پاس نہیں ہے۔ کس کے پاس آئے؟ سلیمان کے پاس۔ علی کون ہے؟ پروردگار مجھے حکومت نہیں چاہیے۔ سلیمان تم حکومت کی خواہش کر رہے ہو، علی کے نگاہوں میں حکومت ٹھوکر ہے۔ اسی لیے کہا اگر چونٹی کے منہ سے دانہ نکالوں صرف ظلم کے ذریعے سے، میں حکومت کو ٹھکرا دوں گا، یہ ظلم نہیں کروں۔ یہ ہے علی۔
یہ علی دشمنی کو معمولی دشمنی نہیں ہے، اس لیے کہ علی عدالت خواہ ہیں، چاہتا ہے کہ دنیا میں انسان فمثل فی المحراب ویقول یا دنیا الی اقبلتی وفی طمعتی قد طلقتک ثلاثا لا رجعت فیہا، عیش کے حقیر عملوں کے حقیر، عیش کے قصیر عملوں کے حقیر، چلے جا میرے سامنے دنیا، کسی اور کو دھوکہ دے، میں نے 3 مرتبہ طلاق دیا ہے۔ اے علی آپ نے شادی ہی کب کی تھی؟ جی یہ مثال ہے، 3 مرتبہ طلاق دیا ہے، اب تم سے کوئی میرا رابطہ نہیں ہے، نکل جا۔ ابن عباس سے کہا تمہاری حکومت کی قیمت معلوم ہے؟ اور سرکار بتائیے کیا قیمت ہے؟ یہ جو بکری کے ناک سے جو پانی نکل رہا ہے، انگلش میں اس کو کہتے ہیں سناٹ، اس کی کیا قیمت ہے؟ مولانا اس کی کیا قیمت ہے؟ کہ تمہاری حکومت کی اس سے بھی بدتر حکومت۔ یہ ہے علی، یہ کون سا مقام ہے؟ یہ کون سا مقام ہے جس نے اپنے نفس کی معرفت کو اس مقام پہ لا دیا کہ وہ آواز قدرت آئی، فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَهُمْ۔ یہ بھی عجیب گھرانہ ہے، نفس بھی اگر مجتمع ہوتا ہے تو ایک ہی جگہ ہے، یہ ہے دین۔ تو عزیزان گرامی، مسئلہ ہمارا یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ دین کو جو ہے سمجھ جائیں، دین کو ایز اے تھیوریٹیکل نہ باقی رکھیں، یعنی اسپیکیلیٹی باقی نہ رکھیں، یعنی صرف اور صرف نظری باقی نہ رکھیں، دین کو عملی باقی رکھیں۔ معمار میں پہلے دن میں 28 کا مجلس پڑھ چکا ہوں، 29 کو شاید 29 کو، اس میں نے بتایا تھا کہ محرم نظری، محرم عملی۔ کاش اس کو میں سمجھا سکوں، آپ لوگ یہاں سے لے جائیے۔ محرم نظری یعنی بحث کریں، ماشاءاللہ مجلس میں شریک ہوں، ماشاءاللہ عزاداری کریں، گریا کریں، بہترین چیز ہے، ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں سوائے اس کے، اور اللہ کا لاکھ شکر ہے، لاکھ دنیا دبانے کی کوشش کرتی ہے، ہر مرتبہ ابھر جاتا ہے، ہر مرتبہ اتنا ابھرتا ہے کہ آج معلوم ہے، آپ کو خوشخبری دوں کہ پارسال لیبیا میں حسینیہ کی بنیاد ہوئی۔ یعنی حسینیہ کے معنی عربی میں حسینیہ کہتے ہیں امام بارگاہ کو، یعنی لیبیا میں جہاں تصور نہیں تھا وہاں پر حسینیہ کی بنیاد۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آواز اس کو کوئی دبا نہیں سکتا، حقیقت نہیں ہے۔ تو ہم لوگ نوجوانوں ان محرم کی مجالس کو گفتگو سے ہٹ کر، نظری کے معنی گفتگو، تھیوریٹیکل فلسفیکل گفتگو ہو رہی گھنٹوں گفتگو، جو بہتر ہم ہی نتیجے پہ، نہ، یہ کامیاب ہونے والا نہیں ہے۔ کامیاب کیا ہے؟ محرم عملی، محرم کو عملی بنائیں۔ عملی کیسے بنائیں؟ کردار حسینی کو ریفلیکٹ کریں، ہمارے کھانے میں، اٹھنے میں، تبرک میں، مجالس میں، شرکت میں، ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ، ہمارے بھائیوں کے ساتھ، سب کو بتائیں حسینی ہوتا کون ہے۔ حسینی وہ ہوتا ہے جس کا دل نرم ہوتا ہے۔ سرکار کتاب اہل سنت کی کتابوں میں ہے، سرکار صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، ایک بچے کے رونے کی آواز آئی، بچہ ہے بھئی، بچہ رو رہا ہے، سرکار سب چھوڑ کے اندر گئے اور لے جا کر کے بچے کو لایا، کہا یہ حسین ہے، اس کو پہچانو، اور اس کا رونا مجھے پسند نہیں ہے، میں اس کو بہت پسند، انا احبہ، میں اسے بہت پسند کرتا ہوں، میں بہت محبت کرتا ہوں، میں اس سے بھی محبت کرتا ہوں جو حسین سے محبت کرتا ہوں۔ سرکار ہم سے پوچھتے ہیں کہ عزاداری کیوں کرتے ہو؟ ہم کہتے ہیں سنت رسول پر عمل کرنا ہمارا کام ہے، ہم تو شہادت کے بعد عزاداری کرتے ہیں۔ حسین کی عزاداری زندگی ہی میں سرکار نے کر کے بتا دی، خود سرکار نے کی۔ جنگ صفین سے مولا امیر المومنین واپس ہو رہے ہیں، نینوا کے قریب پہنچے، آنکھ لگی، اٹھ گئے، بیٹھے، خاک نینوا کو اٹھاتے جاتے تھے، ہوا میں ڈالتے جاتے تھے۔ جی 2 محرم ہے،
حسین سے پہلے آدم بھی پہنچ چکے ہیں، ابراہیم بھی پہنچ چکے ہیں، موسیٰ بھی پہنچ چکے ہیں، عیسیٰ بھی پہنچ چکے ہیں، سرکار بھی پہنچ چکے ہیں، آج علی پہنچا ہے جنگ صفین کے بعد، خاک کو اڑاتا جا رہا ہے، کہتے جا رہے ہیں میرے بیٹے نے کیا کیا میرے بیٹے نے کیا کیا، کیا کیا میرے بیٹے نے، کیا کیا میرے بیٹے نے، کیا کیا۔ ساتھی اصحاب پریشان ہو گئے، مولا کیا بات کر رہے ہیں، کیا چاہتے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ کہ مولا کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں دیکھ رہا ہوں یہاں پر اسی سرزمین میں حسین لیٹا ہوا ہے، درندے جھٹ پڑے ہیں، کوئی پتھر، کوئی تبر، کوئی تلوار۔ ٹھیک 24 سال بعد وہ پیشین گوئی آج سچی ہو رہی ہے۔ دوسری محرم ہے، حسین جمعرات کے دن 2 محرم کو کربلا کی سرزمین میں پہنچے۔ جب پہنچے تو گرد و غبار ابھری اور پورے قافلے پر چھا گئی، امام حسین کے چہرے پر آئی۔ ام کلثوم نے پوچھا اے میرے بھائی جان خیریت تو ہے؟ آپ کے چہرے کو دیکھ رہی ہوں جیسے زرد ہو چکا ہے، کون سا مقام ہے کہ میرا دل ہول کھا رہا ہے؟ آواز دی بہن یہیں پر ہمارا ٹھکانہ۔ 2 محرم کوئی معمولی جو اس جگہ نہیں ہے، 2 محرم تاریخ کا وہ اہم موڑ ہے جہاں پر یہ قافلہ رکا ہے اور یاد کر رہے ہیں امام حسین۔ روایتوں میں ہے کہ ایک مرتبہ آگے بڑھے آگے بڑھے آگے بڑھے، خاک کو اٹھاتے جاتے تھے، سونگھتے جاتے تھے، ایک مقام وہ آیا جہاں پر کہا ہاں یہی وہ مقام ہے۔ آواز دی کوئی ہے یہاں پر قریب کا رہنے والا، کوئی ہے جاننے پہچاننے والے ہیں، ذرا سا معلوم کرو کون کون رہتا ہے۔ حضرت عباس گئے، غازری والوں کو جمع کیا، بنی اسد جمع ہوئے، معلوم ہوا مولا حسین آئے ہیں۔ کچھ عورتیں بھی آ گئیں، کچھ بچے بھی آ گئے، کچھ بوڑھے بھی آ گئے۔ مولا نے پوچھا اس مقام کا نام کیا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کہا مولا اس کو نینوا کہتے ہیں۔ حل لہا اسم آخر، کیا اس کا دوسرا بھی نام ہے؟ کہا مولا اس کو شط فرات بھی کہتے ہیں۔ مولا نے پوچھا حل لہا اسم آخر، ایک ایک نام پوچھتے جا رہے ہیں، مولا پوچھتے جا رہے ہیں اس کا نام کوئی اور بھی ہے؟ آخر میں ایک بوڑھا اپنی کمر کو سیدھی کرتا ہے، حضور اگر اجازت دیں تو بتاؤں، میں نے بزرگوں سے ایک نام بھی سنا ہے، اس کو کربلا بھی کہتے۔ ہاں ہونا رحال ہونا۔ 2 محرم عزاداری، میری بہنیں میری بیٹیاں گھر، اب کوئی پرواہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، مجلسیں ہوں، کبھی اس امام بارگاہ میں کبھی اس امام بارگاہ میں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ پرسے کو جا رہے ہیں۔ کون؟ وہ بی بی کو پرسا دینا۔ دیکھو کہیں پہلو میں تمہارے بیٹھی ہے اور کہہ رہی ہے خدایا رونے والے کی گودی سلامت رکھ۔ میں کہوں بی بی جاہو حشم کی دعا دیجئے، مال و منال کی دعا دیجئے، گودی کی سلامتی کی دعا کیوں دے رہی ہیں؟ جب نہیں جواب ملے تجھے نہیں معلوم کربلا میں میری گودی خالی ہو گئی۔ معلوم کرو زمین کس کی ہے، معلوم کرو کس کی زمین ہے۔ زمیندار آ کر مولا آپ کی ہے، نہ باقیمت طے ہو اور یہ زمین کے کاغذات تیار ہوں۔ 60,000 درہم میں زمین خریدی، قبالے تیار ہوئے، پیپرز تیار ہوئے۔ مولا نے کہا اب اس کو میں تمہیں ہبہ کر رہا ہوں، اب یہ زمین تمہاری ہے، مگر شرط یہ ہے جب یہ ہم شہید ہو جائیں
ہماری قبریں بنانا ہمیں دفن کر دینا. چھوٹے چھوٹے بچے امام حسین کی گود میں، کچھ عورتیں باہ محجبہ، مولا عورتوں کی طرف پلٹے. تم جانتی ہو میں کون ہوں؟ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. اگر ہم یہاں 3 دن کے بھوکے پیاسے شہید ہو جائیں، اور اگر تم قبریں نہ بنا سکی ہوں، اگر تمہارے سے ہو سکے تو ایک گڈھا کھود دینا، اس میں ہم سب کو ڈال. عجب نہیں، مولا مطمئن نہیں ہوئے. بچے گود میں آتے تھے، مولا سینے سے لگاتے تھے. کلمہ پڑھتے ہو؟ کا کس کا کلمہ؟ کا محمد مصطفیٰ کا. دیکھو ہم یہاں 3 دن کے بھوکے پیاسے شہید ہو جائیں گے، تمہارے ماں باپ ہمیں دفن نہ کریں تو ایک مٹھی خاک اٹھانا ہماری لاشوں میں ڈال. اجرکم علی اللہ. اللہ سلامت رکھے، اللہ آوازوں کو سلامت رکھے. ایک جملہ کہوں گا میں ضرور، کسی کو رہنا نہیں ہے. جب کسی کا انتقال ہوتا ہے، سنیے جملے، ضرور روتے ضرور ہیں، خصوصاً لواحقین روتے ہیں، مگر دل کے گوشے میں خیال آتا کہ دفن ہو جائے، غسل ہو جائے، کفن ہو جائے. جب تک کہ دفن نہیں ہوتا قریبی رشتہ داروں کو سکون نہیں ہوتا. پوچھتے ہیں غسل ہو گیا، کفن ہو گیا، دفنا دیا گیا. جب تک دفنایا نہیں جاتا خاندان کو سکون نہیں ہوتا. ایک رونے کا جملہ سنو، سید سجاد بھی تو کسی کا وارث ہے، اس کے دل میں بھی تو یہی تمنا. زینب کہتی ہے جب میری سواری پہنچی میرے بھائی کے پامال لاش کے قریب، کیا دیکھا ہے؟ سید سجاد ہاتھوں کو باندھے ہوئے بڑی غربت سے دیکھ رہا ہے. میں سمجھ گئی اب اس کی روح پرواز کر جائے گی، مر جائے گا. میں نے سینے سے لگایا، بیٹا میں نے بابا سے سنا ہے یہاں قبریں بنیں گی، یہاں زیارت کرنے والے آئیں گے. کیا کہا بیٹے نے؟ پھوپھی اماں جس کا بیٹا زندہ ہو. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ. پروردگارہ ہمارے ان آنسوؤں کی قسم ہمارے گناہوں کو بخش دے، آئندہ گناہوں سے تو اپنے ید قدرت سے بچا لے. پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمنان اسلام کو، دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر دے. پروردگارہ عزادارین، مرثیہ خان، جوان، ان سب کی حفاظت فرما. پروردگارہ بحق محمد وآل محمد پرچم اسلام کو بلند فرما. دشمنان اسلام کو، دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر دے. مظلومین کی مدد فرما، مظلومین کو قیام کرنے کی توفیق عنایت فرما. مومنین دنیا بھر میں جہاں جہاں ان کی جان، مال، آبرو اور عزت کی حفاظت فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما. مقروضوں کے قرضوں کا ادا فرما. بیماروں کو شفا دے. ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما. ہماری اور آئندہ آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما. ہمارے مرحومین کے برزخی حالات کو بہتر سے بہتر کر دے. ان کو جوار ایماں میں جگہ عنایت فرما. مراج رہبر کے سائق ہمارے سروں پر سلامت رکھ. انقلاب اسلامی کو انقلاب مہدی تک ملا دے. خدایا ممالک اسلامیہ کی حفاظت فرما. پروردگارہ جلد سے جلد مولا کا ظہور فرما. ہم سب کو ناصروں میں شمار فرما.